أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون۔ محترم حضرات، آج کا یہ پروگرام ان منافقوں کے لیے، ان مخبروں کے لیے جو مخبری کرتے ہیں ہمارے گھروں کے اندر، ہماری جماعتوں کے اندر، ہماری لائنوں کے اندر، ہمارے مدارس کے اندر، ہماری خانقاہوں کے اندر، ہماری مجلسوں کے محفلوں کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے اور کیا کیا ہم لوگ وہاں، حالانکہ کوئی ایسی خطرناک بات نہیں ہوتی، لیکن آج کل ہمیں مخبری کرنے کی بہت عادت پڑی ہوئی ہے۔ ہم لوگ یہاں کی باتیں وہاں پہنچاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اس کو مخبری کرنا کہتے ہیں۔ یہ منافقانہ علامت ہے، یہ منافقوں کی علامت ہے۔ تو ہم لوگ اس سے بہت بچیں۔ ایک شاعر نے کہا ہے، کوئی ہے میرا مخالف کس نے کی ہے مخبری، کون ہے میرا مخالف کس نے کی ہے مخبری، جانتا ہوں میں بتا دوں گا ابھی کیسے کہوں۔ تو میرے دوستو، ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری مخبری کون کر سکتا ہے۔ ہم لوگ اس کو چھپانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کانوں کان کسی کو خبر نہ ہو اور ہماری یہ باتیں وہاں تک پہنچ جائیں جہاں ہم کو پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اس کے لیے حضرت مولانا عبدالرشید صاحب مفتاحی مدظ اللہ العالی نے ایک بہت اچھا بیان کیا ہے، بہت اچھی باتیں بتائی ہیں۔ آپ ان کو بغور سنیں اور سن کر کے پھر سوچیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہم لوگ کس لیے پیدا کیے گئے ہیں اور کس لیے ہمیں اس دنیا کے اندر مبعوث کیا گیا ہے، بھیجا گیا ہے۔ تو ہم لوگ اس کو ان باتوں کو سنیں اور سن کر کے اس پر غور کریں کہ کیا ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں ہے، کیا خدا کا عذاب ہمارے اوپر آئے گا، کیا خدا کی پکڑ میں ہم لوگ شامل ہو جائیں گے۔ اس کو سنیے خاص طور سے۔ مخبر، خبری، جاسوس، پونا کی زبان میں ٹپر، ضمیر فروش، کل ملا کر غدار۔ آپ کو پتا ہے آج کل ہم لوگ دشمنوں سے اتنے نہیں بلکہ مخبروں سے، غداروں سے بہت زیادہ نقصان اٹھا رہے ہیں۔ دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ قومیں ہمیشہ تلوار سے نہیں ہاری ہے بلکہ اپنے ہی گھر کے اندر موجود چند کمینے، ضمیر فروش، دلال، بزدل لوگوں کی مخبری سے تباہ ہوئے ہیں۔ دشمن کا وار اتنا زیادہ خطرناک نہیں ہوتا جتنے اپنے ہی خون میں چھپے غداروں کا زہر۔ مخبر وہ نہیں جو صرف خبر دیتا ہے، مخبر وہ ہے جو اپنی سرزمین، اپنی قوم، اپنی برادری، اپنے ایمان کو چند سکوں اور وقتی فائدے کے لیے بیچ دیتا ہے۔ مخبر وہ بدبخت ہوتا ہے جس کے وجود سے دشمن کا حوصلہ بڑھتا ہے اور اپنی قوم کا، اپنی برادری کا حوصلہ ٹوٹتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب اپنوں میں غدار، مکار اور منافق پیدا ہو جائے تو میدان میں کھڑا شیر بھی کتوں سے ہار جاتا ہے۔ یاد رکھے، سب سے بڑی خیانت اپنی قوم، اپنی برادری سے، اپنے ملک سے غداری ہے۔ اپنوں کی طرف سے ملا دھوکہ انسان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنوں میں سے اپنوں کو ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ بندوق کی غداری چند لوگوں کی جان لیتی ہے لیکن اپنوں کی غداری پوری قوم کو تباہ کر دیتی ہے۔ میرا یہ ویڈیو اگر کوئی مخبر، کوئی غدار اگر سن رہا ہے تو سن لے، پوری قوم کی بددعاؤں کا بوجھ کیا تو اٹھا سکے گا؟ تجھے کیا لگتا ہے کہ تو بچ جائے گا؟ نہیں، تاریخ گواہ ہے غدار کبھی محفوظ نہیں رہتا۔ دشمن تو تجھے استعمال کر کے پھینک دیں گے اور قوم تجھے کبھی معاف نہیں کرے گی، اور قیامت کے دن تیرا نام خائن یعنی خیانت کرنے والا کے طور پر پکارا جائے گا۔ ارے ضمیر فروش، ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر لے، اپنی قوم کا بیٹا بن جا، ورنہ یاد رکھ تجھ سے زیادہ ذلیل، بزدل اور نجس کوئی نہیں ہوگا۔ تیرے نام پر لوگ لعنت بھیجیں گے، تیرے مرنے پر کوئی دعا نہیں کرے گا، تیری قبر تجھ پر تنگ ہوگی۔ قوم دشمن کو معاف کر سکتی ہے لیکن غدار اور مخبر کو نہیں۔ غداری سے بڑا کوئی جرم نہیں اور مخبری سے زیادہ بڑی گندگی کوئی نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟
سنی آپ نے ان باتوں کو، حضرت والا کی یہ باتیں آپ نے سنی، آپ نے اس کو آپ دل میں جمائیے، غور سے سنیے، غور کیجئے اس کے اوپر۔ ایک شاعر نے کہا ہے تو عرش و فرش پہ آنکھیں ٹکائے رہتا ہے، کہاں سے تیری طرح کوئی مخبری کی جائے۔ تو میرے دوستو، ہم لوگ اس سے، اگر ہمارے اندر یہ عادت ہے، ہم لوگ اس عادت میں ملوث ہیں، تو خدا را آج ہی توبہ کریں اپنے ان بھائیوں کے لیے جو ہم لوگ مخبری کرتے ہیں چند پیسوں کے لیے، چند سکوں کے لیے، تو لیکن وہ گناہ بہت بڑا ہو جاتا ہے جیسے بھی حضرت نے فرمایا۔ تو اس کی ہم لوگ، خدا را ہم لوگ اس سے بچیں، اور بچ کر کے ہم لوگ اس پر عمل کی توفیق، ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق مرحمت فرما دے، اور اس سے ہماری حفاظت فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔